چشمہ گواہے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ گواہے معجزہ تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم ان اور سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پہلی سفر المظفر سے ہی فیضان اعلیٰ حضرت کے مختلف سلسلے مختلف رنگا رنگ کے مدنی پھولوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت پا رہا ہے، اور الحمدللہ 11 سفر المظفر سے اسپیشل ٹرانسمیشن فیضان اعلیٰ حضرت کے نام سے روزانہ رات 8 بجے پیش کرنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ آج بھی الحمدللہ عز و جل اسی قسم کی کچھ نیتوں کے ساتھ، جذبات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل سیرت اعلیٰ حضرت کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، انشاءاللہ ان سے مدنی پھول چنیں گے۔ آج انشاءاللہ کچھ اسپیشل بھی ہے کہ عنقریب مرکزی مجلس شورا کے نگران ابو حامد حاجی محمد عمران الطاری خصوصی بیان فرمائیں گے۔ اس کا موضوع ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی وقت مناسب پر امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، اس سے بھی مستفیض ہوں گے۔ تلاوت توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم دان گیا۔
میرے آقا تیرے قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکوں میں تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جان و دل گوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل گوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ شروع میں اعلان کیا گیا تھا، انشاءاللہ عز و جل آج کچھ آپ کو خصوصی اس سلسلے میں دیکھنے کو ملے گا، سننے کو ملے گا انشاءاللہ۔ آپ اس بیان کو سنیں اور ہو سکے تو اس کے مدنی پھولوں کو لکھنے کی بھی ترکیب بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اول تا آخر موبائل فون بند رکھیں گے، یہاں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین
حسب حال نیتیں کرتے رہیں۔ بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سیکھنے کے لیے نگاہیں جھکائے اول تاخر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھرنے، جھرکنے، الجھنے اور جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلیٰ کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کروں گا۔ حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا۔ نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے ہوئے دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام نیز علاقہ دورہ برا نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ اختتام پر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بانیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء نامی شہر سے 2 کوس کے دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام دردان۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء و مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے 3 بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے مگر یہ تینوں بخیل واقع ہوئے، کنجوس۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقراء و مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے بد نیتی کی نحوست کو ساتھ لیا، نحوست ان کے ساتھ چلی اور اس نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک اور سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں چپ کے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں مسکینوں کو خبر بھی نہ چلے۔ وہ سیانے بن گئے تھے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے کیا؟
مگر ان بھائیوں میں ایک ایسا بھی تھا جو کچھ نیک نیتی یا نیک نفس کہہ لیں اس کا حامل تھا. اس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولیں بلکہ جیسا کیا تھا ویسا بھرا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو. تو ان سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء مساکین کا حق مار لیا. پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے، جس کو قرآن پاک کے سورہ قلم کی آیت نمبر 32 میں نقل کیا گیا، ترجمہ کنز الایمان. امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے. اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک کھچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا. ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے بڑے ہوتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی جو حکایت سنی اور جس انداز سے انہوں نے اپنے رب عز و جل کے آگے توبہ کی رجوع لائے، یہاں پر نیت کا بھی دخل ہے. ان کی نیتوں میں کھوٹ آیا، ان کی نیتیں خراب ہو گئیں اور انہوں نے کیا سوچا اور کیا ہو گیا. مگر جیسا کرنے گئے تھے ویسا انہوں نے بھرا، پھر جیسا کرنے گئے ویسا انہوں نے پایا. دونوں طرف سے جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ صرف منفی پہلو کے لیے نہیں ہوتا، یہ مثبت پہلو بھی اس میں لیا جاتا ہے. اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے. کر بھلا تو ہو بھلا، عزت کرو عزت پاؤ گے، لوگوں کو ذلیل کرتے رہو گے تو ذلت تمہارا مقدر بنے گی. تو یہ پوزیٹیو سینس میں بھی جاتا ہے، یعنی مثبت انداز میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے اور یہ منفی پہلو بھی لیا جاتا ہے. مگر چونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے، آج ہمارا موضوع اس حوالے سے ہے کہ جو کچھ خرافات ہوتے ہیں، شادی بیاہ کو بھی لے لیں، ہماری مختلف انداز سے دعوتوں کو لے لیں، سالگرہ کو لے لیں، تقریبات کو لے لیں، منگنیوں کو لے لیں اور جو اس طرح کے دیگر جس کو ہم خوشی کے لمحات کے ساتھ گزارنے کی کوششیں کرتے ہیں، اگر ان سب کو ہم اپنے اپنے طور پر لیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 100% پر بات کی جائے گی، جو ایسا کرتے ہیں ایسا لیتے ہیں ان سے اگر بات کی جائے تو وہ غور کریں کہ ہم جیسا کرتے ہیں نا ویسا ہی پاتے ہیں. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس میں سنتے ہیں اور اس میں یہ جملہ ہم پاتے ہیں، کما تدین تدان. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. یہ حدیث میں آپ کو پوری سنا دیتا ہوں. نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا. جزا دینے والا یعنی اللہ عز و جل کبھی فنا نہیں ہوگا، لہذا جو چاہے کر. تو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. چنانچہ اس کی شرح میں شرح جامع صغیر میں لکھا ہے کہ تم یعنی جیسا تم کرو گے نا ویسا تمہیں اس فعل کا بدلہ ملے گا، اور جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا. مزید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کچھ یوں لکھتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہ مسلمان بھائی کی عزت کرو، اپنی عزت کرا لو، اسے ذلیل کرو، اپنے کو ذلیل کرا لو، یعنی جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اور ہم اس وقت جس سمت چل رہے ہیں اس کے متعلق اب میں کچھ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ مشکات شریف میں سے کچھ حدیث ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تحت جو شرح بیان کی گئی ہے میں اس کو ایک ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں وہ قومیں ہوں گی جو موٹے پتلے ریشم اور شراب بازوں کو حلال سمجھ لیں گے، یعنی حلال کی طرح بے دھڑک استعمال کریں گے، یا ان چیزوں کے حلال ہونے کے لیے تعویلیں کریں گے۔ طویل حدیث ہے یہ، مزید اس میں اور بھی برائیاں بیان کی گئی ہیں، اور بھی مطلب باتیں بیان کی گئی ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آیا، اس حدیث میں، کہ اللہ انہیں رات میں ہلاک کر دے گا اور پہاڑ گرا دے گا اور دوسروں کو بندر اور سور میں مس کر دے گا قیامت کے دن تک۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگوں پر قرب قیامت غیبی عذاب بھی آئیں گے اور کچھ لوگ بندر اور سور بھی بنیں گے۔ مشکات شریف میں ہی نقل ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، کما تدین تدان، ہمارے اعمال ہمارے کرتوت جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے حالات بنا دیے جاتے ہیں۔ اور وہ ارشاد بھی یاد رکھیے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی۔ ان تمام تر پہلوؤں کو سامنے رکھیے اور پھر غور کیجئے، پھر اس روایت کو، اس آیت کو سامنے رکھیے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور پھر آئیے اپنی حالت ظاہر پر غور کرتے ہیں کہ کیسا کریں گے تو کیسا ہو جاتا ہے، کیسے حالات ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو قوم خیانت میں مبتلا ہوتی ہے، خیانت کرتی ہے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اس قوم کے دل میں ہمت اور جرأت نہ رہے گی، دشمن کا خوف اس پر غالب ہوگا۔ کس پر؟ جو خیانت کرتے ہیں۔ اب اپنے ماحول میں خیانت کو غور سے دیکھ لیجئے، ہمیں مال رکھوانے کے لیے تیار کون ہے؟ ڈر لگتا ہے کہ یہ مال کھا جائے گا، یہ پیسے کھا جائے گا۔ دوسری چیز، جو قوم بدکاری میں مبتلا ہوگی، زنا، ان میں موت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں موتیں، روحانی موت بھی ہوتی ہے، اس کی روحانیت بھی دم توڑتی ہے، اور اس کی جسمانی موت بھی، مختلف وبائیں، تعاون تک لکھا گیا اس کی شرح کے اندر، حتیٰ کہ خوفناک جنگیں ان میں ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں صالحین و علماء اٹھ جائیں گے اور ایسے اٹھیں گے کہ آئندہ کبھی اس قوم میں پیدا نہیں ہوں گے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں جیسے نیک اعمال میں تاثیر ہے ویسے گناہوں میں مختلف اثرات ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ناپ تول میں جو کمی کرے گی قوم، اس سے روزی کاٹ دی جاتی ہے، اور اس کی شرح میں ہے کہ یعنی بے برکتی آ جاتی ہے، حرام مال کسی طرح بھی ہلاک ہو جاتا ہے، بچتا نہیں ہے۔ حرام مال کمانے والا یہ کہیں کا نہیں رہتا، تباہ برباد ہو جاتا ہے، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی کا اس کو ایسا مطلب کہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میں کیا عرض کروں، نکل جاتا ہے اس کا سب کچھ، کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اسپیشلی طور پر نیکی کی دعوت نہ دینے اور برائی سے منع نہ کرنے کے حوالے سے جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے، اگر ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جو گندگی پر گندگی گر ہی رہی ہے، ارے صفائیاں نہیں کریں گے تو گندگی کا تو ڈھیر ہی ہونا ہے نا۔ نیکی کی دعوت ہم دے نہیں رہے، برائی سے منع کر نہیں رہے، اپنے بچوں کو نہیں روک رہے، جبکہ ہمارا ظن غالب ہوتا ہے کہ میں بچے کو روکوں گا تو رک جائے گا، پھر تو گناہ سے روکنا واجب ہو جائے گا۔ ارے آپ کی بچی نے کہاں کل کی رات ٹائم دیا، پوچھ تو لو بھائی۔ آپ کا بیٹا کہاں کار اور موٹر سائیکل لے کے جا رہا، پوچھ تو لو بھائی اپنے بیٹے کو۔ آپ کیسے پوچھو گے؟ آپ تو خود اپنے کسی دوستوں کی پارٹی میں جا رہے ہوگے۔ ماں کیسے روکے بیٹی کو؟ وہ تو خود اپنے سہیلیوں کی پارٹی میں جا رہی ہوگی۔
یہ کیا ہے؟ کس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عدنان اتاری. باپا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، آج کل گاجر کا موسم ہے، آپ نے کل اس کا تذکرہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے بہت فوائد ہیں، تو اگر ہمیں مزید کچھ بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. گاجر یہ غریبوں کا سیب کہلاتا ہے اور وٹامنز سے بھرپور ہوتا ہے، اور سردیوں میں ہمارے یہاں اس کی خاص یعنی موسم آتا ہے. حالانکہ سستا بہت ہے لیکن فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں. دل کے امراض، کینسر اور نزلہ زکام جیسی بیماریوں کے لیے یہ ڈھال کا کام دیتا ہے. خون کے زہریلے اثرات کو خارج کرتا اور موٹاپا کم کرتا ہے. دمے کے لیے بھی فائدہ مند ہے. گاجر کا رس جو ہے وہ معدے کے السر کے لیے مفید، اور کچا گاجر بطور سلاد بھی کھایا جاتا ہے. اور مفید بھی. گجریلا اس کا بنایا جاتا ہے دودھ وغیرہ سے، تو یہ بھی بہت اچھی غذا اور زود ہضم بھی ہے. گاجر بچوں کے لیے بھی مفید ہے. گاجر کے استعمال سے بینائی تیز ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی روز کا ایک گاجر پابندی سے کھائے، اللہ چاہے تو اس کے چشمے کے نمبر ختم ہو جائے. گاجر میں چونکہ کھاری اجزاء نمکیات بھی موجود ہیں تو اس کی وجہ سے خون بھی صاف ہوتا ہے. گاجر کے جوس میں مصری ڈالی جائے. مصری یہ آپ نے دیکھے ہوں گے شکر کی ڈلیاں ہوتی ہے، ہمارے یہاں مصری کے نام سے ہی پہچان ہوتی ہے اس کی. تو یہ مصری ڈال کر اگر گاجر کا جوس پیا جائے تو یرقان کی بیماری کو ختم کرتا ہے. یرقان میننگ پیلیا. گاجر کھانے سے خون بڑھتا ہے اور چہرے کی رنگت بھی نکھرتی ہے. گاجر کا جوس یوں تو سب کے لیے مفید ہے، مگر جو امید سے ہو، ان حاملہ عورت، وہ ابتدائی دنوں میں اگر پیے گی تو اس کے لیے کافی مضر ہے، کیونکہ یہ پیشاب کی نالیوں کی دیواروں میں زہریلا پن پیدا کرتا ہے، جس سے وہ کچا حمل گر جانے کا اندیشہ ہے. البتہ عام طور پر یہ گاجر جو ہے یہ مفید ہے. کھانا کھانے کے بعد اگر ایک گاجر جو چبا کر کھا لیا کرے تو اس کے منہ میں اگر کوئی جراثیم خوراک کے ذریعے پہنچے ہیں تو وہ مارے جائیں گے، دانت صاف ہوں گے. اچھا، پھر دانتوں کی خلاؤں میں جو ہم وہ خلال کرتے، تو خلال کا نعمل بدل نہیں ہے، خلال تو کرنا چاہیے، لکڑی کی تنکے سے سنت ہے، لیکن یہ اس گاجر جو ہے یہ کام بھی کرتی ہے کہ دانتوں کے خلاؤں سے خوراک کے اجزاء نکال دیتی ہے. اگر مسوڑوں میں خون آتا ہو تو اس کو بند کرتی ہے اور دانتوں کے گرنے کے عمل کو بھی روکتا ہے. گاجر چبا کر کھانے سے لعاب دہن میں اضافہ ہوتا ہے، ہاضمے کا عمل تیز ہو جاتا ہے. اور دیگر ہاضمے کی خرابیاں بھی یہ دور کرتا ہے. گاجر کا جوس انتڑیوں کے کولنج یعنی بڑی آنت کی سوزش، اپینڈیسائٹس السر
اور بد ہضمی میں مؤثر علاج ہے. اگر کسی کو قبض کی شکایت ہے تو اس کے لیے بھی گاجر میں بڑا علاج ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ 250 ملی لیٹر گاجر کا جوس اور پالک کا جوس 50 ملی لیٹر اور یہ مکس کر کے ساتھ میں تھوڑا سا لیمو کا رس بھی ڈال دیا جائے. پالک کا جوس یہ انتڑیوں کو صاف کرتا ہے اور یہ مشترکہ مشروب یہ کمپاؤنڈ پینے کے فوراً بعد اپنا اثر نہیں دکھاتا، لیکن 2 ماہ تک اگر کوئی استعمال کرتا رہے نا تو اس کے انتڑیوں کا نظام جو ہے نا باقاعدہ یہ درست ہو جائے گا. یہ طبی منیپول ہے. یہ بانجھ پن کا بھی اس میں علاج ہے. یعنی اگر بانجھ عورت مسلسل گاجر استعمال کر رہے تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ فائدہ دے گا، کیونکہ بانجھ پن کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایسی غذا کا استعمال جس سے انزائمز مطلب یعنی کہ زائل ہو چکے ہوں یا انزائمز یہ زائل ہو چکے ہوں، اور یہ انزائمز جو ہے خاص کر تلی ہوئی غذاؤں کے ذریعے بھی ختم ہوتے ہیں. تو جو عورت تلی ہوئی غذائیں بکثرت استعمال کرتی ہوگی تو شاید وہ بانجھ ہو جائے. آج کل اولاد کی کمی کی عام شکایت بھی ہے اور تلی ہوئی چیزوں کی دھوم دھام بھی ہے، تو غور کر لیا جائے اس پر. دیگر بیماریاں بھی بہت ساری ہوتی تلی ہوئی یہ بھجیے پکوڑے سموسے وغیرہ سے. تو اس پر اگر صبر کرے نا، کبھی کبھی کوئی اکا دکا پیس کھا لے اس کا اور باقاعدگی سے کھانا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. گاجر جو ہے نا وہ کچا کھانا زیادہ مفید ہے، سلاد کے طور پہ کھا لے، کیونکہ پکانے سے کے معدنی اجزاء جو ہے ان کی بڑی تعداد ضائع ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا اس کی دستیابی کے کیا کوئی ماہ ہوتے ہیں؟ یہ سیزنل وائز گاجر ملا کرتا ہے، اور اگر کوئی آپ کے مشاہدے یا تجربات میں ایسی بات ہو کہ گاجر خریدنا چاہتا ہے کوئی، تو اس کی کوئی پہچان وغیرہ اگر آپ کے معلومات میں ہو تو؟ مسئلہ یہ کہ گاجر کا سیزن تو جیسے آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں یہ عروج پر سردیاں ہے نا، جی ہاں، یہ سردیوں کی سبزی ہے. اچھا پھر یہ کہ تازہ تازہ ہوتا ہے، البتہ یہ ان کو پھر یہ سرد خانوں میں رکھ کر ادموا کر کے سارا سال چلتے، لیکن کہ جو تازہ ہوگا کہ اپنے فوائد ہوں گے، پھر باسی تو تازہ تو صرف یہ کہ سیزن میں ہی وہ حاصل ہوگا، باقی اسی سے کام چلا ہے برف کا. تو فوائد کم ہو جاتے ہوں گے لیکن فوائد تو ملتے ہیں اس کے. اب تو جو سبزیاں یا اناج ہے یہ سب کے سب اپنے کافی فوائد کھو بیٹھتے ہوں گے، اس لیے کہ اب آرٹیفیشل کھاد کا دور ہے. جی ہاں صحیح کہا. آرٹیفیشل کھاد کی وجہ سے ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. میں نے ایک آرٹیکل میں بہت پہلے پڑھا تھا کہ آم کی سائز بڑھانے کے لیے، آم کی فصل بڑھانے کے لیے، تعداد بڑھانے کے لیے جس طرح کے یہ لوگ کیمیکل استعمال کرتے ہیں، اس سے کینسر کا اندیشہ رہتا ہے. تو اسی طرح مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کینسر جو ہے نا یہ آرٹیفیشل کھاد کا تحفہ ہے. اب اس سے بچ کر تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا، نہ آپ بچ سکتے نہ میں بچ سکتا ہوں. ہم کہاں سے غذا لائیں؟ تو اپنی کوئی خاص زمین ہو اور اس میں اپنے لیے کوئی فصل نکالے تو نکالے. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ
میں نے ہماری زمین ہے تو میں نے اپنے والد صاحب کے لیے، والد کی خدمت ایک جذبہ اس کا مرحبا، تو وہ بولا والد صاحب کو گیس بہت ہوتا ہے، تو میں نے والد صاحب کے لیے ایک ترکیب بنائی ہے کہ اسی حصے سے ہم اوریجنل کھاد کے ذریعے والد صاحب کے لیے وہ سبزیاں وغیرہ اور تیار کرتے ہیں اور والد صاحب کو کھلاتے ہیں. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اچھا جذبہ ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ سبزی وہاں سے کھلاتے ہوں گے، باقی وہ چاول، کڑک، گیہوں یہ کہاں سے لاتے ہوں گے؟ چاول تو ہر کھیت میں ہوتا نہیں ہے، چاول کی تو فصل کھڑی پانی میں ہوتی ہے، تو اس کے تو الگ انداز ہے چاول کے. کڑک کے بھی اپنے سٹائل ہے. تو ہر چیز ایک ہی زمین کے ٹکڑے میں پیدا نہیں ہوتی، اس کے کچھ نہ کچھ مسائل ہے. تو یوں ہی پھل کے بھی الگ باغ ہوتے، تو ان کی بھی خوراکوں میں بھی تو فرق ہوتا ہوگا نا. اب مرغی بھی پالو، بکرا بھی پالو، تو دونوں کو اب گھاس چارہ کھلاؤ تو تھوڑی کام چلے گا. مرغیوں کو جو دینا پڑے گا، وہ دانے دینے پڑے گا، اس کو گھاس کھلانا ہوگا. تو یوں بہرحال یہ کہ اب وہ چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو فوائد لکھے ہیں محققین نے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب شاید وہ فوائد حاصل نہ ہوتے ہو، نہیں بھی ہوتے واقعی، بلکہ سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھے بعض اوقات. نہیں یوں کہ وہ کھاؤ گاجر تو وہ گیس ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، تو یہ بھی اب یہ ہر چیز میں اس طرح ہوتا ہے. تو شاید یہ آرٹیفیشل کھاد کی وجہ سے ہوتا ہوگا. پھر یہ کہ کھانے کا طریقہ نہیں معلوم. اب وہ گاجر لیں گے تو اس کا سر کاٹیں گے، اس کو ذبح کریں گے، پھر اس کی دم کاٹ دیں گے، اچھا پھر اس کے وہ پیس کریں گے، پھر اندر سے کچھ نکال کر یہ پھینک دیں گے. اب وہ مطلب یہی حالت ہے. کریلے کا اشر کرتے بیچاروں کا، کریلے کا تو سب چھلکا کھاتے ہیں بیچارے، اندر کا جو گودا میل ہے وہ پھینک دیتے یہاں میں، پھر اس میں قیمہ بھرتے. تو ابھی ہمارے یہاں کھانے کا جو سلسلہ یہ ٹیسٹ کے لیے، وہ غذائیت یا قوت کے لیے نہیں. اب گاجر کو بھی گنجا کرتے ہیں نا، ٹھیک ٹھاک گنجا کرتے ہیں، اس کو چھلتے پورا، ہاں سارا، بولے اس کے وٹامن تو ہی پھینک دیتے. یہ وٹامن جتنے بھی ہیں نا، یہ پھل ہو، سبزیاں ہو، تو یا دالیں ہو، تو جو بھی ہے، تو ان کے میں نے جو پڑھا ہے طب کی کتابوں میں وہ یہ کہ ان کے وٹامنس وہ چھلکے کی طرف، اوپر کی طرف ہوتے ہیں. تو جن کا چھلکا بھی اتارنا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا اتارا جائے، جن کا چھلکا نہیں کھایا جاتا، اور جن کا کھایا جاتا ہے وہ چھلکوں کے ساتھ کھا لیا جائے. اس کے اپنے چھلکوں کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، لیکن اب چھلکا تو کھانا نہیں ہے. اچھا پھر چھلکا بھی وہ اتنے ٹائم نہیں کہ باریک باریک اتارے، نہ آتا ہے نہ اتنی عقل ہے. تو وہ موٹا موٹا وہ سارا جو وٹامنس کا جو تہ ہوتی ہے نا، یہ نکال کے پھینک دیتے. پھر وہ بولتا ہے فائدہ نہیں ہوتا. تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ تم نے وہ جو فائدے والا تھا وہ تو پھینک دیا. یا سبزی ابالتے تو اس کا پانی پھینک دیتے، پھر وہ سبزی کھاتے تھے، اس میں رہا کیا؟ جو تھا وہ پانی لے گیا. تو اس لیے وہ نہ کھانا آتا ہے، نہ پکانا آتا ہے، نہ سبزیاں کاٹنا آتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں آتا. اگر گاجر کھانا ہے تو اس کا سر اس طرح کاٹے کہ وہ تھوڑا سا اوپر کا حصہ جو کھردرا ہوتا ہے نا، وہ اصل وہ کھایا نہیں جاتا، بہتا نہیں ہے. کھائے تو اس کا نقصان تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ہو. تو اب یہ کہ تھوڑا سا چھری کی نوک سے وہ کھرچ لیا جائے، سمجھ میں یہ آتا ہے، اور اس کی دم کو نہ چھیڑا جائے. وہ تو بالکل کولی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے الٹا. پھر اندر سے کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں، اس میں آتے اور آلائشیں نہیں ہوتی گاجر کے اندر، یہ وہ کھا لیا جائے. اچھا چھیلنا، کیا چھیلو گے اس کو؟ اب اس کا تربوز کی طرح کوئی سخت چھلکا تو نہیں ہے، تو پھر بھی کھاوا گا مطلب چھریاں چلاتے، چھیل ڈالتے بیچارے کو، گنجا کر دیتے بالکل. اچھا اس کے بال، تو بال کیا بولتے ہیں آپ کو یار؟ بال کھا لو نا، یہ جڑیں ہیں. اگر بال نہیں کھواتے تو ٹھیک ہے، کینچی سے کاٹ دو یا چھری سے وہ ہلکا شیو بنا لو اس کا. اپنا شیو بناتا تو کوئی چمڑی چھیلتا ہے، تو گاجر کی چمڑی چھیل ڈالتے. تو اس طرح اگر ترکیب سے کھائے نا کہ اس کی کوئی چیز ضائع نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ اس کے فوائد سامنے آئیں گے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. آپ پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ کیا ہو رہا ہے, نئے ناظرین کو سمجھ نہیں آئے کہ کیا ہو رہا ہے. جی باپا الحمدللہ نئے ناظرین کو سلسلہ مدنی اشعار کی تکرار ہو رہا ہے. اس میں انشاءاللہ عز و جل مکی دیوانے ہیں, مدنی دیوانے ہیں, دائیں طرف مکی دیوانے, بائیں طرف مدنی دیوانے, اور انشاءاللہ عز و جل جس شعر پر مکی دیوانے ختم کریں گے, جس حرف پر, اس حرف سے مدنی دیوانوں کو شعر سنانا ہے 25 سیکنڈ کے اندر. حاضرین بھی دیکھیں, ناظرین بھی دیکھیں. شعر کے آخری حرف پر جی بابا ایک فریق جو شعر پڑھے گا اس کے آخری حرف پر وہ دوسرا فریق اس حرف سے شعر شروع کرے گا. جی باپا 25 سیکنڈ کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے, باپا نے شروع کر دیا ہے. آپ ہاتھ سے شعر سنائیں مکی دیوان. جو مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف. یہ شعر ہمارے مدنی اشعار کی تکرار میں تیسری بار آج پڑھا گیا ہے ماشاءاللہ. یوں یاد ہے ہمارے نعت خوانوں کو طرف والا شعر فا سے وہی اس طرح ہی ہو نا. فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار, فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. ماشاءاللہ. یا سے شعر یا الہی ہے جزا تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شے مشکل کشا ساتھ ہو. ماشاءاللہ. واو. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو بھی مل کے پڑھنے کی اجازت ہے, ناظرین بھی مل کے جم جم کے پڑھ سکتے ہیں. پھرتے ہیں نون سے شعر. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے, تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. بھائی صاحب یا سے آپ سنا دیں. ابھی اب اکثر ایک بہت پیارا شعر پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا. یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جان کو پھر دکھا دے وہ رخ بغیر فروزاں. سبحان اللہ. واو سے وہاں کیا جو دو کر لے شہ بتہا
सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अलिफ। ए रब के हबीबा ए मेरे तबीब आओ, ए मेरे तबीब अच्छा ये गुनाहों का बीमार नहीं होता। चलिए अलिफ से शेर सुना दे। कीमियाए दिल में तेरे दर की खाक हो, खाके दरे रसूल से है कीमिया की अर्ज़। सुभान अल्लाह। चलिए ज़ौद, अर्ज़, ज़ौद से दाद दाद दौद ज़ौद 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 से शेर। आपका वक्त शुरू हो चुका है और ये जो शेर होगा वो आखिरी शेर होगा जो आप इन्हें देंगे, अगर दे पाए तो। चलिए आप भी सोचिए, ज़ौद से शेर अगर आता हो तो। मक्की दीवाने ज़ौद, दौद एक ही है। आपका वक्त ख़त्म होता जा रहा है। ज़ौद से कल भी शेर पढ़ा गया है, परसों। वक्त ख़त्म होता जा रहा है आसिफ भाई। 10 सेकेंड्स। 9 10 8 7 6 क्या हुआ उस पर? 4 ओ 3 ऐ। आखिरी मिनट में 1। आपका वक्त ख़त्म हो चुका है मक्की दीवाने। मैं सुना दूँ? चलो आपके पास आया तो ठीक है। आपके पास है, ये तैयारी तो करके आए, अब आप सुना दीजिए। इनका भी सुन लेंगे। ज़ौफ़ माना सुभान अल्लाह। मगर है जालिम दिल, इनके रास्ते में तो थका ना करे। सुभान अल्लाह। आप क्या तैयारी करके आए ज़ौद से? एक ही है, इसको तर्ज में पढ़ना। ज़ौफ़ माना मगर ये ज़ालिम दिल, उनके रास्ते में तू थका न करे। माशाल्लाह। ये जालिम नहीं, ए जालिम दिल। माशाल्लाह। तो आज फिर मदनी दीवाने सबकत ले गए और आखिरी मिनट में। चलिए इन्हें अब हम तोहफ़ा पेश करते हैं। बहुत ही प्यारी किताब दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना ने शाया कर दी है, अल-मदीनतुल इल्मिया की वसातत से। इसका नाम है फ़तावा अहले सुन्नत और ये अहकाम ज़कात पर लिखी गई किताब है। मकतबतुल मदीना से ये हासिल की जा सकती है। दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net पर भी इसे उम्मीद है कि देखा जा सकता होगा। मदनी चैनल के नाजरीन भी इसे हासिल फरमाएँ। बहुत ही प्यारी और मुनफरिद किताब है। अहकाम ज़कात पर इंतहाई मुफस्सल और आजकल के दौर के एतबार से बहुत ही जदीद मसाइल को इसमें ज़िक्र किया गया है। ऐसा ये जो तोहफ़ा मदनी चैनल की तरफ से पेश किया जा रहा है, अगर वो तोहफ़ा जो बापा अता फरमाते हैं पढ़ने का, जी माशाअल्लाह, वो भी हम ले लेते हैं इनसे। ले कब तक पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ये किताब? नियत का इज़हार फरमा दीजिए। गौर सोच के बताइए इंशाअल्लाह। है ज़ख़ीम किताब और समझ के पढ़ने की। 112 दिन में इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तकरीबन 4 माह में। आप भी इंशाअल्लाह जामियातुल मदीना के इस्लामी भाई 25 दिन में इंशाअल्लाह। 25 दिन में माशाअल्लाह। ये सब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इनके लिए ज़ोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल मदीना। मुबारक। माशाअल्लाह। और वो इस्लामी भाई जो आज पीछे रह गए, उनके लिए भी तोहफ़ा है। आई साहब की सीडी है, आई साहब का बयान है माँ बाप के हुकूक़, ये भी इन्हें इंशाअल्लाह ताला पेश किया जाएगा। आप कब तक ये सुन लेंगे? आप भी हदफ दे दें। वालेकुम बापा, आपका हदफ सुन लेंगे इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बयान इंशाअल्लाह आसिफ भाई कब तक पढ़ सुन लेंगे ये?
12 دن میں سن لیں گے آپ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نعت کے جذبے کو مزید فروغ عطا فرمائے۔ لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ ہمیں ہریال گنبد کے تلے قدموں میں ماتائے سلامت دے کہ جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ۔ علم کا چشمہ غباغے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ غباغے معجزہ تحریر میں، جب